آیا نمبر 19 ہے، ہم یہاں سے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بس بھیج دو تم میں سے ایک کو تمہارے ان پیسوں کے ساتھ الی المدینہ، شہر کی طرف۔ فلینظر ایہا ازکی طعاما، پس اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا اطمینان کر لے کہ کون سا کھانا جو ہے وہ زیادہ ازکی ہے، وہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، بس اسے چاہیے کہ لے آئے تمہارے لیے اس سے، یعنی اس پیسے سے، رزق، کھانے کا سامان۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ وہ جو جانے والا ہے وہ لطیف طریقہ اختیار کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور جو ہے کسی بھی طرح سے دوسروں کو اس چیز کا شعور نہ ہو، اس چیز کا احساس نہ ہو تمہارے بارے میں، یعنی احساس بھی کسی کو نہ ہو تمہارے بارے میں کہ تم جو ہے وہ ان اصحاب کہف میں سے ہو یا ان لوگوں میں سے ہو جو شہر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو تو یہی گمان تھا کہ جب یہ لوگ جاگے ہیں تو کچھ ایک دن یا ایک کا دن کا کچھ حصہ یا کچھ مدت گزری ہوگی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، پہلی بات تو انہوں نے کیا کہا کہ آپس میں جو ڈسکشن کر رہے تھے اس ڈسکشن کو پرولونگ نہیں کیا، کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ فائدہ نہیں تھا، کہ اگر وہ اسی بحث میں لگے رہتے کہ کتنے دن ٹھہرے ہو، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو انہوں نے اس کنورزیشن کو جلدی وائنڈ اپ کیا اور کام کی بات کی کہ جس سے کوئی فائدہ ہونا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، فوکس کیا کہ یہ ہمارے لیے جو کام کی بات اس وقت یہ ہے کہ ہم سو کر اٹھیں، ظاہری بات ہے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تو تم میں سے کوئی ایک شخص جا کر جو ہے وہ کھانا لے کر آئے۔ اب جب کھانا لینے کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا اسپیشل انسٹرکشنز اس کو دے رہے ہیں کہ ایک تو کیا کرو بتائیے، ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے اور بتائیے کہ جب کھانا لینے کے لیے بھیج رہی ہیں تو اس کو کیا انسٹرکشنز دے رہی ہیں؟ کسی کو آپ کے بارے میں پتہ نہ چلے، دوسرا حلال چیز۔ ہاں بالکل صحیح بات، سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال کہ جو کھانا ہے وہ حلال ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ جس معاشرے میں تھے وہ معاشرہ جو ہے وہ توحید پرست معاشرہ نہیں تھا یا مسلمانوں کا معاشرہ نہیں تھا۔ کیا ہم کہیں گے کہ وہ لوگ مسلمان تھے؟ یہ بات چلے، یہ بات کرتے، یہ بات بار بار کرتی ہوں، لیکن بچپن سے ہمارے دماغ میں غلط کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت ہم نے کیا کل بات کہی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانا انہوں نے، تو ان لوگوں اور اس پر جو ہے اس کے فالوورز بن گئے۔ تو کیا آپ ان کو مسلمان کہیں گے یا ان کو کرسچنز کہیں گے؟ مسلمان ہوئے نا جو دین، آپ کو لگ رہا ہے مسلمان ہو، اور باقی ایمان کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ایمان میرے خیال سے ان کو ایمان ہوں گے؟ والے ہی کہیں گے، کیونکہ اس وقت اسلام والا پرسپیکٹو نہیں تھا، اس پر جی ایمان لانے والے تھے ایمان لانے والے تھے، روبینہ کو لگ رہا ہے، اور کون بتائے گا؟ اس جی وقت جب جی مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے، کیونکہ جو ہے وہ جو اس وقت کی شریعت تھی اس کو فالو کرنے والے تھے، تو وہ اللہ کا ہی دیا ہوا دین تھا۔ بالکل۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرسچینٹی لے کر آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ ہم بار بار اس چیز کو کہتے ہیں اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر نبی جو آتے ہیں وہ اسلام ہی لاتے ہیں، ان کی شریعت مختلف ہوتی ہے لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جس وقت کے نبی کو مانا جاتا ہے ان کے ماننے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ کرسچنز نہیں ہوتے۔ کرسچینٹی تو بعد میں دین بنا ہے جس میں ٹرینٹی ہے، اور بہت سارے انہوں نے اپنے جو ہے وہ عقیدوں کو چینج کر لیا۔ تو اگر وہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ توحید پرست یا مسلمانوں کا معاشرے میں سے تو نہیں تھے نا اس وقت، جب وہ اپنی جانوں کو بچا کر نکلے تو وہاں پر تو غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جو کھانا ہے وہ جو ہے وہ حلال ہو۔ تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ دیکھیں، اتنی مشکل میں بھی اس چیز کو انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا اور فوکس کیا کہ جو کھانا لا رہے ہیں وہ ازکیٰ ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اور وہی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حلال ہونا چاہیے۔
اس اور ٹائم میں جو بتوں کی ذبح ہوتی تھی کہ وہی کھانا اکثر ملتا تھا. جی تفاسیر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر جیسے بتوں کی پوجا کرنے والے وہ لوگ تھے تو پھر جس طرح سے ہندو کرتے ہیں کہ اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے ہیں ان کے نام پر، تو اسی طرح سے اس معاشرے میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسی مستند اس سے ہمارے پاس نہیں آئی. لیکن جو بھی ہے انہوں نے کس چیز کا اہتمام کیا کہ حلال کھانے کا. خیر ہمیں نا یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں کہ حلال کھانا اور حرام کھانا. جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، باہر جانے کے بعد جو ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور حلال کھانا دیکھنا پڑتا ہے اور گوشت میں ذبیحہ دیکھنا پڑتا ہے نا، تو پھر ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال کھانے کی جو سٹرگل ہے وہ کیا ہے. اور ہم الحمدللہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے تو ہمارے لیے اس میں کچھ بھی وہ پرابلم نہیں ہوتی. اللہ کا بہت شکر احسان ہے اور نعمت ہے جو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. اور پھر یہی کہ اپنا جو طریقہ ہے وہ اس کو بہت لطیف رکھے تاکہ کسی کو جو ہے وہ اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں. تو میرے خیال سے بس یہیں تک رکھتے ہیں. چلے نہیں، ایک اور آیت کر لیتے ہیں نمبر 20، اتنی لمبی بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد روبینہ بات کر لیں گی اور میں اینڈ میں دعا کر لوں گی. آیت نمبر 20 دیکھ لیتے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم وہی لوگ ہیں اصحاب جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں، تو آگے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فکر جو تھی وہ کیا تھی کہ کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین پر واپس آنے پر مجبور کر دیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. تو اگر ان کو یہ خبر مل گئی تمہارے بارے میں تو یہ تمہیں رجم کر دیں گے. تو رجم کرنا کیا ہوتا ہے؟ پتھروں سے مارنا. ٹھیک ہے، تو پتھروں سے مار کر جو ہے پتھریں برسا برسا کر جو ہے وہ ہلاک کر دینا. اچھا ہمارے دین میں رجم کس چیز کی سزا ہے؟ کس آن لائن کون بتائے گا کہ رجم ہمارے پاس کس چیز کی سزا ہے؟ زنا کی. زنا کی. جنرلی کسی نے بھی زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا؟ وہ بتا دیں. نہیں، شادی شدہ جوڑے کو. شادی شدہ افراد اگر جی آدمی اگر کرتا ہے تو جی. اچھا اب کل سے میں یوں، کل تو خیر ہمارا آف ہے اور اس کے بعد سے جو ہے نا میں یہ دیکھ لوں گی کہ ہر کوئی جو ہے نا ایٹ لیسٹ وہ پارٹیسپیٹ کرے. الحمدللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے، تو میں کسی کا بھی نام لے کر سوال کروں گی تو جواب دیجیے گا. تو یہی کہ جو ہے وہ ہر کسی نے اگر زنا کیا ہو تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر یا شاید 100 کوڑے، مجھے تھوڑا سی کنفیوژن ہو گئی، میں آئی تھنک 100 کوڑے، نہیں، 100 80 کوڑے کوڑوں پڑیں کا گے. ہے. جی کوڑے 80 کوڑوں کا ہے. 80 ہے. اچھا ٹھیک ہے، جی جی. جزاک اللہ. اور اگر جو ہے وہ شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. اب جب رجم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے جو ہے وہ اوپنلی رجم کیا جاتا ہے نا. اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ سب اس سے عبرت حاصل کر سکیں کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ اب کوئی نہ کرے. تو رجم، ان کو جو رجم کیا جا رہا، ان کو ڈر تھا کہ بادشاہ ہمیں رجم کروا دے گا، تاکہ پوری سوسائٹی کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دے کہ یہ جو ہے وہ ایمان والے ہیں اور ان کا یہ سلوک ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں. جیسے انڈیا میں بھی نا کافی لوگوں کے ساتھ یہ بات سن، ایک تو یہ لڑکی تھی جس سے میرا خود بات ہوئی تھی، وہ سکھ تھی، وہ ایمان لے آئی تھی، لیکن جو ہے نا وہ لڑکی بس چھپ کے وہ کہتی تھی میں اپنے کمرے میں چھپ کر نماز پڑھتی ہوں، لیکن میرے خاندان والوں کو پتہ نہیں ہے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے گا تو وہ ظلم کریں گے. اور معاشرے میں نا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چھپ کر ایمان لے آتے ہیں، اس کو ڈسکلوز نہیں کر پاتے، ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہر کسی میں جو ہے وہ اتنی اپوزیشن فیس کرنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی. تو یہی کہ ان کو رجم اگر کر دے تو پھر ظاہری بات ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک عبرت کا سامان ہے، اور دوسرے ایمان والوں کا بھی ایمان جو ہے اس وجہ سے ڈگمگائے گا. تو ایک فکر تو ان کو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے ایمان والوں کی بھی تھی. ٹھیک ہے.
او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین پر، اپنی ملت پر، اپنے طریقے پر، یعنی کہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ آن لائن پارٹیسپینٹس بتائیے، لوٹا دیں گے وہ تمہیں اپنے طریقے پر۔ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ۔ جی ہاں، بتوں کی پرستش کرتے تھے یا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو یہ بھی فکر تھی یا تو ہمیں اتنا پریشرائز کریں گے کہ ہم بھی جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اور پھر آخری جملہ دیکھیے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو پھر اگر ایسا ہو گیا، انہوں نے تمہیں اتنا پریشرائز کیا کہ وہ ان کے دین پر تم پلٹ گئے، تو اس صورت میں تم ہرگز کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ فلاح کیا ہے؟ اس میں کیا ٹرانسلیشن آ رہا ہے؟ فلاح ہی آ رہا ہے، بتائیے جنت، فلاح کیا ہے؟ جی، کامیابی۔ کامیابی، اور ایکچولی جو ہے وہ جنت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن، تو وہ فلاح کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے وہ ہے جنت میں داخل فرمائے۔ بس یہیں تک میں کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں شیئرنگ اینڈ کرتی ہوں، اور روبینہ آپ کو جو کرنا ہے آپ جی جی، جزاک اللہ خیرن 48 ہو رہے ہیں، تو کثیرا۔ آپ ٹائم دیکھ لیجیے اور پھر اس حساب سے 5 منٹ جی، مجھے بھی کل احساس ہوا، کل زیادہ لمبا ہو گیا تھا میرا۔ جی۔ چلے میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ آواز چلی گئی آپ عقدۃ کی۔ من لسانی یفقہوا قولی، روبینہ زدنی آپ اس علما، طرح اتنا سلو اللہم بولتی ہیں، فقہنا کسی فی کو الدین، سمجھ نہیں آتا، مجھے بھی کی اللہم آواز نہیں آ رہی۔ فقہنا فی روبینہ، الدین یا رب العالمین۔ روبینہ پلیز، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا، آپ اتنا سلو بولتی ہیں، ہمیں آپ کی آواز نہیں آتی۔ اچھا اچھا، ہیلو، آپ ٹھیک ہے آواز؟ جی، مزید تھوڑا زور سے بولنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ مجھے خود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، مجھے بیچ میں بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ پلیز کوشش کیجیے قریب آ کے اور زور سے بولیے۔ اچھا، ایک منٹ میں جگہ چینج کرتی ہوں۔ جی اب ٹھیک ہے؟ جی کافی بہتر ہے۔ جی اب آواز ٹھیک ہے؟ جی اچھا چلے، جزاک اللہ۔ وہ کھلے کمرے میں بیٹھی ہوں، شاید اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں پھر خیال رکھوں گی کہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مائی فرمانے والا ہے۔ آج کی پہلی حدیث ہے، لمبی خاموشی لازم ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1938 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ان 2 خصلتوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے اور وہ میزان میں اپنے علاوہ دوسری نیکیوں پر بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ان 2 نیکیوں جیسا عمل نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کتنا آسان لیکن سب سے مشکل جو ہے نا وہ کام بتایا ہے کہ لمبی خاموشی۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی خاموشی کا اور اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، تو ہماری خاموشی کتنی مختصر ہوتی ہے اور ہماری گفتگو کتنی طویل ہوتی ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے بیٹھے ہیں ہم لوگ تو ہم بہت زیادہ اس کے ارد گرد بھی بات کرتے ہیں۔ زبان لمبی قید کی محتاج ہے۔ یہ صحیح الترغیب و تحریب کی حدیث نمبر ہے 2858۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر سب سے لمبی قید و بند کی محتاج زبان سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے لمبی قید و بند، تو یہ ایک طرح سے زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، سوچ سمجھ کے بولنا، ہمیشہ بولنے سے پہلے یہ سوچنا کہ میں جو بولنے جا رہی ہوں اس میں خیر کتنی ہے، جسے میں کہنے جا رہی ہوں وہ اس کا کیا مطلب لے سکتا ہے، یا اس کے لیے یہ کہیں دل آزاری کا باعث تو نہیں ہوگی میری بات۔ تو اگر ہم صرف اس چیز پہ تھوڑا سا رک کے غور کر لیں بولنے سے پہلے، تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ آگے ہے حدیث خاموشی میں سلامتی، صحیح الترغیب و تہذیب کی آیت، حدیث نمبر 2866 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف۔ تو اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے نا خیر کا باعث ہوگا یا پھر شر کا باعث ہوگا۔ یہی تھی آج کی حدیث تین۔ میں کوشش کروں گی کہ تین اگر مختصر ہیں تو میں تین سے زیادہ کر لوں، اگر لمبی ہیں تو میں صرف تین کروں۔ تو یہاں پہ زبان کا استعمال صحیح سیکھ کے اگر ہم غور و فکر ہی کرنا شروع کریں، ہماری زبان سے لکھے ہوئے جملے ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، لکھے ہوئے جملے ہی جو ہے نا وہ خیر کا باعث بنتے ہیں، اور کہے ہوئے جملے، اور کسی سے بات کرتے ہوئے ہم خیال رکھیں اس چیز کا کہ ہم غیبت تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، اور زبان کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی زبان کے صحیح استعمال کی۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ ربینا۔ چلیں، آج کی دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور وہی بات ہے کہ ہم کون سی دعائیں کر رہے ہیں، کون ریمائنڈ کروائے گا مجھے؟ کوئی آپ میں سے جو ہے وہ کر لے، پارٹیسپینٹس کی اسکرین شاٹ لے کر ہر روز شیئر کر دیا کریں گروپ میں۔ آن لائن پارٹیسپینٹ بتائیے کہ ہم دعائیں تو شیئر کر رہے ہیں لیکن اس میں کس چیز کا خیال کر رہے ہیں؟ ہم رحمت کی، اللہ کی رحمت مانگنے کی دعائیں کر رہے بالکل، ہیں، کیوں؟ اور یہ کس لیے کہ اللہ سے اور کیوں ہم رحمت مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ بالکل جی، بالکل الحمدللہ، عشرہ رحمت ہے تو مختلف الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو آج کی دعا جو ہے وہ بالکل ہی چھوٹی سی دعا ہے، اس کی 4 الفاظ ہیں، مطلب 5 الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، 4 چیزیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو جو ہے وہ سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اچھا، تو یہ تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم بہت دفعہ بولتے رہتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم اس کو بولتے رہتے ہیں، اور اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پتہ ہے۔ تو اللہم اغفر لی، کون بتائے گا اللہم اغفر لی کا مطلب کیا ہے؟ میں تو بولتی رہوں گی، اور میں مطلب بول بھی سکتی ہوں 1 اور گھنٹہ مزید، لیکن آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اور انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے نا۔ تو سعدیہ آپ مت جی، بولیے گا، آپ رک جائیے گا، روبینہ آپ بھی، اور مدیحہ آپ بھی، ان کے علاوہ مزید کوئی بتا دے کہ اللہم اغفر لی کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہاں پہ گھر میں تو مجھے بتا دیا، آپ لوگ جو آن لائن پارٹیسپینٹس کوئی جلدی سے بتائے اللہم اغفر لی کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے جی، میری۔ یعنی میرے تو مغفرت میں، اچھا یہ بات آ گئی، اس کا ہم بیسک مطلب دیکھ لیتے ہیں جو آپ لوگ بتائیں گے، اور ان ڈیپتھ مطلب میننگ میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، یہ تو بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ وعافینی، عافیت فرما دے۔ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو یہ تو میننگ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو وہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آج کی دعا بہت سمپل ہے،
اس کو ذکر کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دعا کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی حدیث ہے جو میں اینڈ میں بتاؤں گی، پہلے مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو جب بخشنے کا مطلب ہوتا ہے تو ہم لٹرل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا ڈیپر میننگ اس کا کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، کہ ان گناہوں کو بس آپ ہی جانتے ہوں اور آپ کے علاوہ پھر کوئی اور ان کو نہ جانے۔ تو یہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے۔ اور رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل ہم پہ نازل فرما دے، کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عافیت، اردو میں ویسے ہم عافیت تو بولتے ہیں، لیکن عافیت آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہے عافیت؟ آفت سے بچانا، بالکل بالکل، ویری گڈ، الحمدللہ سائمہ نے بتایا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے عافیت کیا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے سلامتی کے معنوں میں، کہ آپ سلامتی جو ہے نا پھیلائیں اور اپنے لیے بھی سلامتی حاصل کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ کہے گا عافیت کے بارے میں؟ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہر کام کا ہونا عافیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ تو آپ لوگوں کو ہے، اور مزید جو ہے میں بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہم کیا، اگر ہم اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں تو اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکمل صحت اور سلامتی، اپنے بدن کی تمام امراض سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی جیسے سائمہ نے کہا تو انہوں نے کافی حد تک صحیح کہا کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہی ہے کہ ہماری اللہ سے ہماری مکمل صحت اور سلامتی بدن کی، اور تمام امراضوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں بچا لیں۔ پھر اس میں آ جاتا ہے ہمارے دین کی سلامتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اور گناہوں سے بچا لے، اور ہمیں شفا اور نجات عطا فرمائے ہر امتحان سے۔ تو یہ ایکچوئل جو ہے وہ ڈیپر میننگ ہے اس کا عافیت کا۔ اور رزق کا مطلب پھر آپ بتائیے، پھر میں بتاؤں گی۔ اللہم ارزقنی، اے اللہ ہمیں مجھے رزق عطا کر، مجھے رزق دے۔ تو رزق کیا ہے؟ ہر نعمت، اچھا بالکل، اللہ کی ہر نعمت، بالکل صحیح۔ آپ لوگ کیا کہیں گے آن لائن پارٹیسپینٹس؟ اللہ کی ہر نعمت ہماری میں نے کہا، آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے نوکری میں اور رزق میں، کھانے میں، پینے میں، مال میں، ہر طرح کی بہت بڑا وسیع ہے یہ۔ جی بالکل یعنی کہ اولاد بھی آ جائے گی اس میں، ہر طرح کی اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ سب رزق ہیں۔ بالکل، اللہ کی تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ رزق ہے، تو صرف اس کو کھانے پینے تک محدود نہ رکھا جائے، جو کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اس چیز کی کافی سمجھ ہے۔ اچھا، تو میں نے جو یہ نکالا اس میں یہ ہے کہ رزق جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا مٹیریل رزق ہوتا ہے یا رزق مادی ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کے کیا آ جاتے ہیں، آپ کا مال آ جاتا ہے، آپ کی اولاد آ جاتی ہے، تمام پھل آ جاتے ہیں، بارش آ جاتی ہے۔ تو جو مٹیریل چیزیں جن کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں وہ رزق کی ایک کیٹیگری ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے رزق معنوی، تو وہ کیا ہو جائے گا، آپ کا ایمان ہے، آپ کی معرفت ہے، آپ کی عقل ہے، اور آپ کا جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تو دوسری طرح کیا ہے، مانوی، یعنی ہمارا ایمان اور عقل، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں وہ ہماری جو ہے وہ مانوی رزق میں آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ رزق کیا ہے، وہ رزق فی الآخرت ہے، کہ آخرت کا رزق ہے، تو پھر وہ کیا ہے، ثواب اور جنت ہے۔ تو یہ رزق ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب بیسیکلی ہم نے یہ 4 الفاظ دیکھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایک لفظ میں کتنے اس کے ڈیپر میننگز ہیں، کہ جس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مانگتے وقت جو ہے وہ اور خشوع پیدا ہوگا۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے راوی کون ہے، طارق بن الاشیم الاشجعی۔
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں جب میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، یعنی جب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تو میں کس طرح سے دعا مانگوں۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے یعنی اپنے صحابہ کرام کو لمبی دعائیں بھی سکھائی ہیں، چھوٹی دعائیں بھی سکھائیں گی۔ تو جو شخص جو ہے وہ اس کے جس طرح کا ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی سمپل بدو آدمی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک سمپل سا جو ہے وہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بدو ہی آدمی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ 4 ورڈ سکھائے کہ مغفرت اور رحمت اور عافیت اور رزق۔ اچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس طرح سے کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 انگلیوں کو جو ہے وہ جمع کیا کہ اس طرح سے اگر ہم بھی اپنی 4 انگلیوں پر کاؤنٹ کریں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اور انگوٹھے کے علاوہ۔ اور پھر اس کے بارے میں آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَةَ، کہ ان میں تم نے جمع کر لی ہے اپنے لیے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو۔ یہ 4 الفاظ ہیں کہ جن میں انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت کی تمام خیر جو ہے وہ مانگ لیتا ہے، اور یہ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں، اور آئی تھنک کہ اس کو یاد کرنے نہ تو کسی کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تم دعا مانگو گے تو تم نے اپنے لیے دنیا کی اور آخرت کی تمام خیر کو جمع کر لیا۔ بس یہیں پر اینڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل نہیں منڈے کو ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عائشہ تو ہوگی، نہیں کرا